جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے تمام راستے آسان کر دے گا۔ اللہ پاک ہی ہیں جو رزق دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ رازق میں ہوں، تو اللہ پر یقین کرو، اعتماد کرو، توکل کرو، اپنی ہر مشکل اپنے رب کے ساتھ شیئر کرو، تو رب ہی ہے جو تمہارے لیے تمام آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کے بن کر تو دیکھو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام معاملات کی فکر خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پلاننگز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کل کیا ہوگا، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو نہیں، پھر ہی ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، تب بھی ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں۔ اپنے تمام معاملات اپنے رب کے حوالے کرو، اپنے رب پہ اعتماد کرو، توکل کرو، اللہ پہ یقین کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے ضرور سارے کام اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری سسٹرز یہ ان کا کویشچن تھا کہ آپ ہمیں رزق میں اضافے کے لیے کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو میری تمام ان سسٹرز کے لیے جو اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں آپ کو دعا بھی بتاؤں گی اور آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میری ان تمام باتوں کو بھی ضرور سنیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اچھی بات کو سن لینا چاہیے۔ اور آج میں آپ سب کے ساتھ میں بھول گئی۔ السلام علیکم پیاری سسٹرز، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کچھ ہماری عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہوتی ہے یا رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہوتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور ہمیں گھر کاٹنے کو پڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے اوپر ہم چیختے چلاتے ہیں۔ تو وہ ہماری ہی کچھ عادات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو گھر کی عورت ہے، اس عورت کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ گھر کے اندر سکون لانے کی ذمہ دار ہے، اور اگر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، اس کے اندر ناشکری کی عادت نہیں ہے، شکر گزاری کی عادت ہے، تو اللہ پاک رزق میں برکت دیتے ہیں۔ آپ نے 300 بار الحمدللہ کی تسبیح ضرور کرنی ہے رزق میں برکت کے لیے، اور کبھی بھی ناشکرہ پن نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے تو سب میں نہیں، کچھ خواتین کہتی ہیں نا کہ میری کہاں شادی ہو گئی، میرا تو نصیب پھوٹ گیا، اور اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں زیادہ حسین ہوں، میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، لیکن میرے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ تو یہ سب ناشکری ہے، آپ نے اس عادت کو ختم کرنا ہے۔ تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے شروع کیسے کرنا ہے؟ آپ نے الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے، ڈیلی بیس پہ 300 بار آپ نے الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو نماز ہے نا، اس میں سستی نہیں کرنی ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، سارے کام چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ فوراً سے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ میں برتن دھو لوں اس کے بعد نماز ادا کر لیتی ہوں، تو نماز ہماری رہ جاتی ہے۔ تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور آپ یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صفائی تو ہمارے مذہب میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بعض میں نے اپنی کولیگس کو دیکھا ہے، میں نے کچھ خواتین کے گھر میں دیکھا ہے کہ چیزیں بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں، کپڑے دھو کے رکھے ہیں تو صوفے پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو نہیں، آپ نے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے گھر میں۔ آپ نے ہر چیز کو پراپر طریقے سے رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو بہت زیادہ ہم کرتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ قطع تعلقی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی رزق میں برکت نہیں رہتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی ہے۔ تو اپنے معاملات کو درست کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیجئے، تو یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو آپ کی شوہر کی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیجئے، اور ان کو اپنے گھر میں بلائیے، ان کے لیے دعوت کیجئے، تو اللہ پاک ضرور آپ کے رزق میں برکت دیں گے۔ اور آپ اپنے گھر کے اندر اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ
کھانا پکا کے آپ ضرورت مندوں کو دیں. آپ جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پہ تقسیم کر دیجئے. تو یقین جانیے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرتا ہے. اللہ پاک آپ کی رزق میں اگر برکت نہیں ہے, آپ کی جاب نہیں ہو رہی ہے, اور گھر میں سکون نہیں ہے, تو اللہ پاک ان چھوٹے چھوٹے جو ہم کام کرتے ہیں اس سے ہمارے تمام معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر خواتین ہسبینڈ کو بھیج کے اور بہت دیر تک سوئی رہتی ہیں جب تک میٹ نہیں آتی. تو صبح اٹھیں, نماز فجر کے وقت اٹھیں, نماز فجر ادا کریں, اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. تو اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ڈالیں گے. گھر میں اگر آپ کی چھت ہے تو چھت پہ آپ دانہ ڈالیے, پانی آپ رکھ دیں, اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں. اور جب آپ دانہ ڈالیں تو اس پہ آپ نے 7 بار الحمد شریف جو ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ وہ پڑھ کے آپ نے 7 دفعہ پھونکنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ چڑیوں کو ڈال دیں. آپ کے گھر کی چھت پہ آ رہے ہیں چڑیاں کبوتر, ان کو ڈال دیں. تو اس سے بھی آپ کے گھر میں رزق بڑھے گا اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ رزق اتنا کہاں سے آ رہا ہے. اپنے شوہر کی عزت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی جو کمائی ہے اس کو ویلیو دیں اور اس کو اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. تو خود ہی آپ کے گھر میں سکون آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے تو اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت لے کے آتے ہیں. اور دوسری ایک بہت اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو میں نے ایکسپیرینس کی کہ استغفار کی تسبیح آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتی, آپ 1000 ٹائم پڑھ لیجئے, اس سے بھی گھر میں بہت زیادہ چینج آتا ہے. میں نے بہت چینج دیکھا ہے. اور رزق میں تو برکت اتنی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں, اتنی عطا کرتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریے گا. آپ نے بھی اگر آپ استغفار پڑھتی ہیں تو آپ نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں, اللہ پاک آپ کی کمائی میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو استغفار کیجئے. اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے اس کے ساتھ. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اپنے گھر میں آپ نے اس کو شکر کرنے کی عادت کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد شکر الحمدللہ کہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل, وہ میری تمام سسٹر جن کے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہو رہی ہے یا جن کے گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے, تو ان کے لیے کہ اگر جاب نہیں ہو رہی ہے اور ان کو کہیں سے آفر نہیں کوئی آ رہی ہے اور ان کے یا اچھی جگہ اس سے بہتر جگہ پہ جاب نہیں مل رہی ہے, پروموشن نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے. اور سورہ مزمل صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 14 بار یا 7 بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں. اور سینٹر کے اندر آپ بہتر ہے کہ آپ 7 دفعہ پڑھ لیں, 14 دفعہ پڑھ لیں, لیکن زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو 7 دفعہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے, اس سے کم نہیں پڑھنی. تو سورہ مزمل پڑھیں اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کے کس طریقے سے آپ کی رزق میں برکت لے کے آتے ہیں. اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنی سٹوری میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے کہ ان چیزوں کو کر کے اللہ پاک نے آپ پہ کتنا کرم کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے, اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے, اور اللہ پاک ہم سب کو پازیٹیو بنائے. اگر کچھ چھوٹی کوئی دیکھا ہے میں نے بعض خواتین کے اندر کہ وہ ایک دوسرے کو دے کے نا, بعض اوقات ہم دوسرے کا بڑا گھر دے کے, بڑی گاڑی دے کے بڑا رش کرتے ہیں اور یہ آ جاتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی یہ آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک میرے دل میں اس طرح کے خیالات کو نکال دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں کہ اللہ پاک حسد تو کرنا نہیں ہے, ہم نے حسد کو تو اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دینا, کیونکہ اللہ پاک کی تقسیم ہے, یہ سب اللہ پاک کی تقسیم ہے. اللہ پاک کی تقسیم پہ ہم کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں. تو آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے, آپ نے شکر کرنا ہے, ناشکری کی عادت کو ختم کرنا ہے. تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے معاملات کو آسان کرتا ہے اور اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے.
جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، جن کا جاب نہیں ہے ان کو جاب عطا کرے اللہ پاک، اور جن کے گھر میں سکون نہیں ہے ان کو سکون عطا کرے، اور اللہ پاک ہم سب کے معاملات کو آسان کرے، ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ پاک کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔